انشاءاللہ تشریف فرما ہونے والے نے انہوں نے مائک حوالے کرنا ہے کہ کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو۔ میں قبلہ خواجہ صاحب کے قدمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس ربیع الاول شریف کے دنوں میں اور ربیع الثانی میں الحمدللہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں حاضری پیش کی ہے۔ میں نے جس جگہ یہ کلام پڑھا ہے اس شاکہ نے مصطفیٰ ہزاروں قطار بزرگاں نو روندیاں ویکھیا اس کلام تے۔ توجہ کرے آجے کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو۔ وقت ایسا ہے قبلہ یا خواب خلیل اللہ کی تعبیر سے پوچھو۔ ایک چاند چھپا زہرا کا بیگانے وطن پر کتنے زخم تھے پاک نمازی کے بدن پر، تعداد زخم شاہ کی ہمشیر سے پوچھو۔ کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو۔ غازی نے کہا جنگ کی اجازت دے میرے مولا، معصوم بلکتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا۔ قبلہ خواجہ صاحب ایک وقت میدان کربلا میں ایسا آیا، شمر کہتا ہے ہرملہ تیر سیدھا مار، حسین کو تیر لگے کہ سر تمام ہو جائے۔ سیدھا تیر مارتا ہے ہرملہ، تیر نہیں لگتا۔ دوسرا تیر مارتا ہے، تیر نہیں لگتا۔ تیسرا تیر مارتا ہے، تیر نہیں لگتا۔ شمر کہتا ہے ہرملہ آسمان پر پرندہ جا رہا ہونا، تو تیر مار تو اس پرندے کو لگ جاتا ہے، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہرملہ کہتا ہے شمر میرے سینے میں بھی دل ہے، جب میں تیر مارنے لگتا ہوں نا خیمے سے ایک بچی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ بچی کہتی ہے ہرملہ تیر نہ ماری، میرا بابا لاشاں ڈھو ڈھو کے تھک گیا ہے، تیر نہ ماری ہرملہ۔ شمر کمینہ آکھدا ہے ہن مار سیدھا تیر، سیدھا حسین نو لگے نہ مارے گا تے میں تینوں ایتھے قتل کرا دینا ہے۔ تیر انہیں ماریا تے سونے حسین دے ہتھاں تے پیر علی اصغر ہے، سیدھا تیر پیر علی اصغر نو لگیا۔ رات دے اس وقت جنہاں دی اکھاں دے وچ آنسو نے نا قبولیت دی گھڑی ہے۔ تیر جدو پیر علی اصغر دے گلے دے وچ لگیا تے ریشم تو نازک گلا ہے، پیر علی اصغر روئے نہیں بلکہ مسکرائے۔ عبدالغفار قادری صاحب روئے نہیں مسکرائے۔ پچھے ناریاں پچھیا پیر علی اصغر توانو تو رونا چاہیے تھا، تسی رو نہیں رہے ہو مسکرا رہے ہو۔ میں چار مصرے دین لگے ہاں تے تیرے لا کے بولے آجے۔ پیر علی اصغر فرماندے نے آنکھ سوتی ہے دل ہمارے سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں۔ تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا علی اصغر ہم ہیں اولاد علی، میدان میں روتے نہیں۔ ہم ہیں اولاد علی، میدان میں روتے نہیں۔ توحید بھی حیران ہے وسعت دی پر، ننھا سا علی اصغر کربلا میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر، اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ غازی نے کہا جنگ کی اجازت دے میرے مولا۔ قبلہ بابا احمد یار صاحب سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں۔ یہ آ رہی ہے آواز غازی عباس کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، میں
سارے نات خانہ نو سدن دوپہرے ایک ایک دو دو شیر پڑھے نے چونکہ اکھاں ترو تازہ نے تے اکھاں دی وضو ہو رہا ہے اور میری کامیابی یہ ہے کہ رات دے اس وقت قبولیت دی گھڑی ہے ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے اللہ خواجہ سے اللہ کا منظور نظر خاص لیا ہے بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بیٹے اس بی بی نے مانگ کے رب سے عباس لیا ہے اس بی بی نے مانگ کے رب سے عباس لیا ہے غازی نے کہا جنگ کی اجازت دے میرے مولا معصوم بلکتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا شاہ بولے یہ تقدیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو حیران ہے اس بات پہ دنیا قتل بھی ہو کر جیت گئے ایتے ہاتھ اٹھایا جے حسینی ہون دا حق ادا کریا جے حیران ہے اس بات پہ دنیا قتل بھی ہو کر جیت گئے ارے لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے صرف 72 جیت گئے لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے صرف 72 جیت گئے آخری شیر حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ ہے جو قتل ہوا وہ زندہ ہے میری ادنا سی گزارش پہ عالم نبیل فاضل جلیل آج تو بلکہ کم و بیش لا تعداد مرتبہ ماچھیوال دے علاقے دے وچ لڈم رفتہ ٹپا دے علاقے دے وچ لا تعداد مرتبہ انہاں دے سامنے حاضریاں ہوئیاں کمال پڑھن والی شخصیت نے آج ساڈے درمیان تشریف لے کے آئے انہاں دی مصروفیت بھی ہے سی لیکن میں گزارش کی تھی بڑا سفر کر کے آئے نے کمال انداز دے وچ قرآن و حدیث دے مطابق گفتگو کرن گے انشاءاللہ تسی محظوظ ہوئے گے حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین جلالی سے دو میں ہاتھ اٹھا کے استقبال فرمایا جے نعرہ تکبیر مہمان جتنے بھی دور دراز تو آئے نے میں سارے آنوں بھائی سعید اور بھائی شہزاد بھائی نواز دی طرفوں سارے آنوں خوش آمدید پیش کرانگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گلے گلشن علی پیر طریقت رابر شریعت محتاب معرفت حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی سرکار دے چشم و چراغ پیر دعاواں بھی کر دینے لیکن کدے کدے مریدان بھی چاہیے دے دعاواں کرنیاں اسی دعا کرانگے اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ کوثر محمود سلیمانی تونسوی صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے حضرت علامہ قاری خادم حسین جلالی سے